علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وطروں کی تعداد کیا ہے۔ وطروں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث گرامی، جسے امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہم نے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوتر حق علی کل مسلم، وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ بلکہ یہ اتنی تاکیدی نماز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا ہے، سفر میں بھی نہیں چھوڑا ہے۔ دو نمازیں ایسی ہیں فرض کے علاوہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تک میں نہیں چھوڑا۔ ایک تو وطر کی نماز ہے اور دوسرے فجر کی سنت ہے۔ فجر کی سنت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان دونوں کی رعایت سفر میں بھی کرنا چاہیے۔ تو وطر ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ جو 5 رکعت کے ذریعے وطر پڑھنا چاہے پڑھے، جو 3 رکعت کے ذریعے پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھے، اور جو 1 رکعت کے ذریعے وطر پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 رکعت وطر نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 رکعت کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ اب ان کو کیسے پڑھا جائے، سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 رکعت نماز وطر پڑھنا مسنون ہے۔ 1 تشہد اور 1 سلام سے، 1 تشہد اور 1 سلام کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ تینوں نماز رکعتیں لگاتار پڑھیں گے، بیچ میں کہیں نہیں بیٹھیں گے، آخر میں بیٹھیں گے، وہی تشہد سلام والا تشہد ہوگا جو آخری تشہد ہوگا۔ اس طرح سے بھی وطر پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیں اور پھر 1 رکعت پڑھیں۔ یہ بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 5 رکعت اگر پڑھنا ہے تو 5 رکعت کنٹینیو پڑھیں گے، 5 رکعت کنٹینیو پڑھیں گے اور آخر میں جا کر کے تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیریں گے۔ اگر 5 رکعت کنٹینیو نہیں پڑھنا ہے تو پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیں اور پھر 1 رکعت وطر پڑھ لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے۔ 7 رکعت بھی بعض روایتوں سے ثابت ہے، 7 رکعت بھی پڑھنا ہے تو یہی طریقہ ہے کہ 7 رکعت بھی کنٹینیو پڑھیں گے، آخری رکعت میں جا کر کے تشہد اور سلام کے لیے بیٹھیں گے۔ اور اگر 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھ لیں، 1 رکعت وطر پڑھ لیں تو بھی 7 رکعتیں ہو گئی۔ 9 رکعتوں کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ 9 رکعتوں کو پڑھنا ہو تو 8 رکعت پر بیٹھیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے تشہد پڑھنے کے بعد، اور پھر 9ویں رکعت میں بیٹھ کر کے سلام پھیریں گے، یا پھر 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھ لیں گے اور 1 رکعت وطر پڑھ لیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے 11 رکعت پڑھنا ہے تو 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھ لیں گے، یا 10 رکعت پڑھ لیں گے اور 1 رکعت وطر پڑھ لیں گے۔ 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھ لیں گے، 3 رکعت وطر پڑھ لیں گے، 11 ہو جائے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطروں کی نماز رہی ہے۔ اسی وطر کو کہیں محدثین نے صلاۃ اللیل کہا ہے، اسی وطر کو کہیں محدثین نے قیام اللیل کہا ہے، اسی وطر کو کہیں رمضان کے باب میں تراویح کہا گیا ہے، اور اسی وطر کو وطر کے باب میں وطر بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے ان نمازوں میں تفریق کرنا کہ تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح الگ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گرامی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اما بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں، تو اما نے یہ کہا تھا کہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہی تو اما عائشہ نے کہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں جو نماز تراویح کہلاتی ہے وہی نماز عام دنوں میں تہجد ہے، اور دونوں کا وقت بھی وہی ہے، آخر ہی رات ہے، رات کا آخری ہی حصہ ہے۔ لیکن رمضان میں لوگوں کی آسانیوں کے لیے اس کا وقت بدل دیا جاتا ہے اور عشاء بعد پڑھ لیا جاتا ہے، ورنہ بہتر تو یہی ہے کہ آخر رات میں پڑھا جائے۔ تو یہ
کچھ باتیں تھیں جو وطر سے متعلق تھیں۔ وطر کی پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبح اسم ربک الاعلی کی صورت پڑھنا ثابت ہے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھنا ثابت ہے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی نماز کی قرأت ہوتی تھی۔ یہ بھی روایت سنن نسائی کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں رکعتوں کے لیے صورتوں کی کے مسنون ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یفصل فیہن، 3 رکعت وطر ایسے پڑھتے تھے کہ اس میں کوئی جدائی نہیں کرتے تھے، لگاتار کنٹینیو تینوں رکعتیں پڑھتے تھے، اور آخر میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کرتے تھے اور اسی تشہد میں سلام بھی پھیرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی رکعتوں کی تعداد تھی یا وطر کی قرات تھی۔ وطر کے سلسلے میں کچھ اور باتیں آئندہ جاری رہیں گی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، اور نبی کی نماز سیکھنے کے لیے آؤ نبی کی نماز سیکھیں ٹاپک کے ذریعے شاہد اقبال سنابلی یوٹیوب پر دیکھیے، اور زکوٰۃ کے ٹاپک پر سننے کے لیے شاہد اقبال سنابلی زکوٰۃ ڈالیے یوٹیوب پر اور جانیے زکوٰۃ کے احکام کو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت کے سانچوں میں ڈھال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔